السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 20 جون سن 2025 عیسوی، 23 ذی الحجہ سن 1446 ہجری بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین. حاضرین کرام، ذو الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور آخری ایام ہیں، جس کے آج 23 تاریخ. خیال ہوا کہ اس جمعہ میں مراد نبی خلیفہ دوم ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خسر یعنی سسرے، عدل و انصاف کے پیکر، خطاب کے بیٹے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ حالات اور ان کی شہادت کا واقعہ جو اسی مہینے میں پیش آیا، اسے عرض کرنے کا خیال ہوا. اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو تلاوت کیا. انبیاء میں بالخصوص ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا امام الانبیاء محبوب کبریا طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر راحت العاشقین انیس الغریبین شفیع المذنبین ساقی کوثر شافی روز محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد پوری امت مسلمہ میں عدل و انصاف میں سب سے ٹاپ نمبر پر سر فہرست
جتنے دنیا میں نبی علیہ السلام کے بعد آج تک عدل و انصاف کرنے والے آئے ہیں اور قیامت تک آئیں گے، ان میں سب سے اوپر نمبر، ٹاپ نمبر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ کچھ حالات زندگی میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ شروع کی جو زندگی تھی وہ عجیب و غریب زندگی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں اسلام کے دشمن تھے، جو ایمان لائے تھے وہ صحابہ کے دشمن تھے، قرآن کے دشمن تھے، اور سب سے بڑھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان لانے سے پہلے کی زندگی، جن کے اندر کوئی تہذیب نہیں تھی، تمیز نہیں تھی، اخلاق نہیں تھے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں تھا، اونٹ اور بکریوں کو چرانا نہیں آتا تھا، ایسی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم دعا کی اور بہت بڑے طاقتور تھے، بڑے نڈر تھے، بڑا غضب کا جلال تھا، غصہ تھا۔ ان کی برادری میں مکہ مکرمہ میں اس وقت ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں تھا۔ ابو جہل اور حضرت عمر دونوں دوست تھے، ساتھی تھے۔ اسلام اس وقت تک ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، چھپ چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے، کسی کے گھر میں چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے، چھپ کر کے اللہ اللہ کرتے تھے۔ اس وقت تک جو قرآن مجید نازل ہوا تھا چھپ چھپ کر کے چوری چھپی سے پڑھتے تھے۔ کیوں؟ مشرکین مکہ دشمن تھے، خاندان والے، قبیلے والے، مشرکین مکہ، کافرین سب دشمن تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے خدا، اے رب العالمین، اے وحدہ لا شریک، ساری دنیا کی مخلوق کے دل تیرے دونوں انگلیوں کے درمیان میں ہیں، جسے تو چاہتا ہے پھیرتا ہے، جسے تو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ میرے اللہ، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، عمر بن خطاب یا ابو جہل، ان دونوں میں سے جس کے حق میں بہتر ہے، ان کو دونوں میں سے کسی ایک کو تو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ نبی کی دعا، کائنات کے محسن کی دعا، کائنات کے آقا کی دعا۔ ارے ہماری دعا آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، کیا نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جن کی برکت سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جن کی برکت سے صبح ہو رہی ہے اور شام ہو رہی ہے، جن کی برکت سے دھوپ نکل رہی ہے، چھاؤں آ رہی ہے، بارش برسا رہا ہے بادل،
جن کی برکت سے دنیا قائم ہے اور رہے گی، وہ نبی کے دستے رحمت اٹھے اور دعا قبول نہ ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ دعا قبول ہوئی، اللہ کے علم میں تھا، اسلام کی تقویت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن کی تقویت کے لیے، میرے نبی کی سپورٹ کے لیے سب سے بہتر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو دشمنوں میں سب سے بہتر خطاب کا بیٹا عمر ہو سکتا ہے رضی اللہ عنہ۔ طویل واقعہ ہے، مجھے اس طرف جانا نہیں ہے، میں حالات زندگی مختصر سنا کر ان کی شہادت طرف مجھے آنا ہے۔ بہن کے گھر گئے، بہن ایمان لا چکی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت خطاب۔ بہنوئی بھی ایمان لا چکے تھے، بھان بھونی دونوں بھی ایمان لا چکے تھے۔ ایک صحابی جا کر ان کو قرآن پڑھاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، دوسرا دن بہن کے گھر گئے، بلکہ یوں لکھا ہے تاریخ میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ننگی تلوار اپنے نیام سے نکال کر جا رہے تھے لے کر۔ ایک صحابی ملے، پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، آج تمہارے تیور بدلے بدلے ہیں، انداز بدلا بدلا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، کدھر کا ارادہ ہے، کہاں کا ارادہ ہے، کسے ختم کرنے کا ارادہ ہے؟ خطاب کے بیٹے حضرت عمر اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، فرمایا کہ آج میرا ارادہ محمد ابن عبداللہ کو قتل کرنے کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اسی لیے میں جا رہا ہوں ان کے مقام کی طرف، ان کے گھر کی طرف۔ نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، یہ رہیں گے تب نہ قرآن کا چرچا، اسلام کا چرچا، نئے دین کا چرچا، ہماری قوم کے، برادری کے، کٹنبے کے لوگ ہمارے مذہب کو چھوڑ کر ایک نیا دین قبول کر رہے ہیں محمد ابن عبداللہ کا۔ وہ رہے تو چنا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، انہی کو ختم کر دیتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ صحابی تھے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اس کی خبر لو، اپنے گھر کی خبر لو۔ جس نبی کو تم قتل کرنے نعوذ باللہ نکلے ہو، اس نبی پر فدا ہو گئے ہی تیری بہن اور بہنوائی دونوں ایمان لا چکے ہی، جاؤ گھر میں اپنے گھر کی خبر لو۔ اس سے میں آئے جن کو میں قتل کرنے کی، ختم کرنے کی سازش بنا کر، پلان منصوبہ بنا کر جا رہا ہوں، ان کے دین پر میری بہن فدا ہو گئی ہے، میرا بہنوئی فدا ہو گیا ہے۔ چلو وہاں جانے سے پہلے یہاں کام نمٹائیں گے۔ بہن کے گھر گئے، بھائی کے آنے کی آہٹ سن کر بہن اور شوہر میاں بیوی دونوں جو قرآن پڑھ رہے تھے، دوسرے صحابی تھے، ان سے فوراً بہن نے بھائی کے آنے کی آہٹ کو معلوم کر لیا۔ قرآن کے جو صحیفے اس وقت تک جو نازل ہوئے تھے، قرآن کے جو احکامات، قرآن جو اس وقت تک نازل ہوا تھا، بند کیا، ایک جگہ پر چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔
پڑھانے جو استاد آئے تھے ان کو چھپا دیا، چھپ جاؤ، سب کو معلوم نا عمر۔ اندر گئے، بہن نے آ کر دروازہ کھولا، دروازہ کھولتی بہن پر 4 چاٹے لگائے، تماچے لگائے، خوب مارا۔ بیوی کو مار رہے تھے، شوہر آگے بڑھ کر آئے، بہن کو بھی مارا، بہنوائی کو بھی مارا، پٹک پٹک کر کے مارا۔ حضرت عمر غصے میں تھے، نیا دین قبول کیا تو نے، میں نے سنا کہ تو نے نیا دین قبول کیا، تیرے شوہر نے نیا دین قبول کیا محمد ابن عبداللہ کا، ہمارے مذہب کو چھوڑ کر، ہمارے دین کو چھوڑ کر، ہمارے بڑوں کی توہین کرتے ہوئے تو نے محمد ابن عبداللہ کا دین قبول کیا، تجھے ختم کر دوں گا۔ اتنا مارا، اتنا مارا، کتابوں میں لکھا ہے کہ بہن کے چہرے پر، بہنوائی کے چہرے پر خون نکل آیا، خون سے جسم آلود ہو گیا۔ اتنا مارے، اتنا مارے، اتنا مارے، غضب کا مارے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ نے کہا، اے میرے بھائی عمر، تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تیرے رگوں میں خطاب کا خون دوڑ رہا ہے تو میرے رگوں میں بھی خطاب کا خون دوڑ رہا ہے، جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی باپ کی میں بھی بیٹی ہوں، تو مارتے مارتے تھک جائے گا۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، جن پر ایمان لائی ہوں، جان تو دے سکتی ہوں لیکن ایمان سے پھرنے والی نہیں۔ بہن بے ہوش ہو گئی، بہنوائی بے ہوش ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر گزر گئی، بہن بے ہوش پڑی ہے، بہنوائی بے ہوش پڑے ہیں، رحم آیا۔ نبی علیہ السلام کی دعا کام کر گئی تھی۔ ہر انسان کے دل میں رحم کا مادہ اللہ نے رکھا ہے۔ وہ بھی اپنا خون، اپنی بہن، اپنا بہنوائی، غصے میں تو مارا، غصہ ٹھنڈا ہوا، رحم آیا، ارے میں نے کیا کام کر دیا، بہن کو مارا، بہنوائی کو مارا، بہن بھی بے ہوش، بہنوائی بھی بے ہوش، پانی چھڑکا، اٹھایا، رحم آیا۔ انسان تھے نا، ہر انسان کے دل میں جتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو، رحم تو انسان کے دل میں ہوتا ہی ہے۔ ادھر نبی کی دعا، ایک دن پہلے جو نبی نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی تھی بارگاہ میں خداوند قدوس کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ اکبر۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بہن سے پوچھا، بہن تم کیا پڑھ رہی تھی، بتاؤ مجھے۔ کہا کہ بھائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو اللہ نے کلام نازل کیا ہے میں اسے پڑھ رہی تھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو میں نے قبول کر چکی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، بہنوں بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ فرمایا کہ تو چھو نہیں سکتا، میرے بھائی تو چھو نہیں سکتا اس لیے کہ تو ناپاک ہے۔ ناپاک انسان پاک کلام کو چھو نہیں سکتا۔ یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، بغیر پاکی کے اسے کوئی نہیں چھو سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب کے طرف سے نازل کیا گیا کتاب، کلام ہے، کتاب ہے۔ بہن اگر اسے دیکھنا ہو
تو کیا کرنا پڑے گا؟ بہن نے کہا کہ غسل کر کے آؤ۔ عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا، گئے غسل کرنے کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے بہن ادھر بیٹھ کر دعا کر رہی تھی، یا اللہ میرا بھائی غسل کر رہا ہے، جسمانی اعتبار سے پانی اوپر سے ڈال رہا ہے، اس کے دل کے کفر اور کدورت کو دور فرما کر ایمان کی دولت سے نواز دے۔ بہن کی دعا۔ ادھر نبی علیہ السلام کی دعا ہو گئی تھی، ایک دن پہلے نبی کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ اتنا کہنا تھا، استاد چھپے تھے نا، استاد پڑھانے والے استاد جو چھپ گئے تھے، اندر آئے، عمر مبارک ہو، خطاب کے بیٹے عمر مبارک ہو، میرے دوست مبارک ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کل نبی نے دعا کی تھی، وہ دعا قبول ہو گئی ہے تیرے حق میں۔ غسل کر کے آئے، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتوں کو پڑھا۔ دل کی دنیا بدل گئی، ایمان گھر کر گیا، دل کے اندر جو چنگاری تھی شعلہ بن کر کے بھڑکی، دل نور ہو گیا، منور ہو گیا۔ اب بہن کے گھر سے نکلے، بعض علماء نے یہاں تک کہ لکھا، بہن سے کہا کہ میرے گلے میں پٹیا ڈالو اور یہاں سے کھینچ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک لے چلو، میری یہ سزا ہونی چاہیے کم سے کم تم پر جو میں نے ہاتھ اٹھایا۔ حضرت عمر خود گئے، ایک مقام میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی علیہ السلام کچھ صحابہ کرام چوری چھپی سے نماز پڑھ رہے تھے، ابھی اسلام ظاہر نہیں ہوا تھا، دشمن زیادہ تھے۔ پہنچے، دروازے پر دستک دی، ان کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی۔ اس زمانے میں ہر ایک کے پاس تلوار ہوتی تھی، ہر ایک کے پاس۔ صحابہ نے دیکھا عمر آئے ہیں، گئے اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے۔ حالانکہ حضرت عمر بری نیت سے نہیں گئے، پہلے نکلے تھے بری نیت سے، بہن کے گھر جانے کے بعد نیت بدل گئی، ایمان گھر کر گیا، سنگاری شعلے میں بدل گئی، اب ایمان لانے کا جذبہ شوق پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دروازہ کھولو، ڈرو مت، دروازہ کھولو، اگر عمر بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام میں بہادر بھی تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے چچا، یہ بڑے بہادر تھے، وہ بھی موجود تھے۔ ارے نبی علیہ السلام کا چہرہ تو اتنا روب والا تھا، اگر بڑے سے بڑا آدمی بھی نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لیتا، نبی کے چہرے کا روب دشمن پر ایسا غالب آتا کہ دشمن پھیکا پڑ جاتا، اس کی ہمت ختم ہو جاتی، ایسا روبدار چہرہ نبی علیہ السلام کا۔ دروازہ کھولا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں حضرت عمر سیدھا آئے، گرے اور کہا، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے۔ سارے صحابہ پریشان، ارے یہ تو نبی کا دشمن، قرآن کا دشمن، اسلام کا دشمن، ہمارا دشمن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پورے صحابہ کرام نے نعرہ لگائے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ دیکھا کہ مسلمان چھپ چھپ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ چھپ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ عمر تیری قوم مجھے کھلم کھلا نماز پڑھنے نہیں دیتی، اس لیے میں چھپ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ کی عبادت ہے۔
حضرت عمر نے نیام سے تلوار کو نکالا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک آپ نے چھپ چھپ کر کے خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی، لیکن آج کے بعد چھپ کر کے عبادت کرنے کی اجازت نہیں، کھلم کھلا اعلان کیا جائے گا، کھلم کھلا نماز پڑھا جائے گا۔ فوراً ایمان بھی قبول کیا، اسلام بھی قبول کیا، نبی کے غلامی میں آئے، نیام سے تلوار کو نکالا، کعبۃ اللہ کے پاس گئے، کہا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، آجا میدان میں خطاب کے بیٹے عمر سے مقابلہ کر۔ آج کے بعد اسلام ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا جائے گا، آج کے بعد اللہ کا حکم علل اعلان پورا کیا جائے گا، اللہ کا حکم نماز پوری کی جائے گی، چھپ کر کے عبادت نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے، اگر کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے تو آجا مقابلہ کر خطاب کے بیٹے عمر سے۔ سب ڈر گئے اور اعلان کیا کہ میں عمر خطاب کا بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو قبول کر چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے، کسی کے اندر ہمت و طاقت ہو تو آ جائے میرے سے مقابلہ کرے۔ یہ بہادری اور جرت اور اعلان الکار کو دیکھ کر سب کا پیتا پانی ہو گیا، کسی کی مجال نہیں ہے حضرت عمر کے سامنے آنے کی۔ اللہ کے نبی سے کہا آج کے بعد چپ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، علل اعلان نماز پڑھیں گے، میں دیکھتا ہوں کہ کون روکے گا۔ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں جو آپ نماز پڑھیں علل اعلان، میں نماز پڑھوں اور صحابہ نماز پڑھے، میرے ساتھی نماز پڑھے، کوئی آ کر کے روکے، روک کر کے تو دکھا دے۔ وہ جوش تھا، وہ جذبہ تھا، وہ ایمانی حرارت و کیفیت تھا۔ ایمان لائے، اسلام کے اندر قوت آ گئی، طاقت آ گئی، تقویت مل گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام صحابہ میری مرید ہیں۔ کون ہیں؟ تمام صحابہ میرے مرید ہیں، حضرت عمر میری مراد، اس لیے کہ میں نے اللہ سے مانگ کر کے حضرت عمر کو لیا۔ زندگی کے حالات بہت لمبے چوڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کبھی موقع ملے تو ان کی پوری تفصیلات عرض کروں گا۔ تو ایمان لائے، اسلام کو، ایمان کو قوت نصیب ہوئی۔ ان کی حکومت اللہ کے نبی کا وصال ہوا، وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ اب ان کے خلافت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، انہیں وفات ہوئی۔ اس کے بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ ایسا عدل و انصاف قائم کیا، ایسا عدل و انصاف قائم کیا، اس کی مثال آج تک اور قیامت تک کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ایسا عدل و انصاف اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، باہر کے شہروں میں، جہاں تک حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ تھا، دور تھا، جہاں تک ان کی حکومت تھی، حضرت عمر فرماتے تھے میری حکومت میں اگر ایک کتا بھی بھوکا اور پیاسا مر جائے تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا۔ اتنی فکر ہوتی تھی۔ انسان تو انسان، جانوروں کی بھی فکر ہوتی تھی کہ کہیں بھوکا نہ مر گیا ہو، کہیں پیاسا نہ مر گیا ہو، یہ کتا آج بھوکا نہ سو گیا ہو، یہ کتا اور یہ پرندہ، یہ چرندہ کہیں پیاسا اور بھوکا نہ رہ گیا ہو میری حکومت میں۔ اتنی فکر۔ بے شمار واقعات مجھے اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں پورے واقعات کو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ مختصر یہ کہ مدینہ المنورہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کی حکومت کے ڈنکے بج رہے تھے چاروں طرف، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی ان کے حکومت کے چرچے کرتے تھے۔ اور اتنا سادہ مزاج، اتنی سادی زندگی،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے. داماد رسول حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں بھی حضرت عمر کے ساتھ میں تھا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا. میں نے دیکھا، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عمر کے بدن پر جو چادریں تھی نا، چادریں 21 پیوند لگے ہوئے تھے، پیوند. اس میں سے بعض کپڑے کے اور بعض پیوند چمڑے کے لگے ہوئے تھے. اتنا سادہ زندگی، چاہتے تو بہترین سے بہترین کپڑے پہن سکتے تھے رعایا کے خون کو چوس کر. آج دنیا کے اندر ملکوں کے جو بادشاہ بنے ہوئے ہیں، میرا اشارہ آج سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیں، رعایا کے خون کو چوس کر کے اتنے کروڑوں کی لباس پہنے گئے ہیں، اتنے کروڑوں کی اربوں کی خربوں کی لباس پہنے گئے ہیں. اس سے پہلے کی تاریخ میں کسی نے اتنے لباس کو بدلا بھی نہیں اور پہنا بھی نہیں. حکومت چلانا ہے تو اسلام کو دیکھیں. میں برادران وطن سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر میری بات ان تک پہنچے تو پہنچا دیں، اگر وہ سنتے ہیں تو سنیں. حکومت چلانا ہے تو اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، حضرات خلفائے راشدین کے جو ہے خلافت کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسی سادی زندگی کر کے رعایا کی حفاظت کی ہے. وقت کے بادشاہ، پوری دنیا کے بادشاہ، پوری دنیا، جی ایک ملک نہیں چھوٹا سا، ایک ریاست نہیں، پوری دنیا کے بادشاہ حضرت عمر بن خطاب 20 پر 1 پیوند. حال یہ تھا زیادتی اگر کر رہے ہیں، غریب سے غریب رعایا بھی کھڑے ہو کر کے پوچھ سکتا تھا آج آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، جواب دیتے تھے بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی پریشانی کے جواب دیتے تھے. بہرحال ایسی حکومت انہوں نے کی ہے. مدینۃ المنورہ میں تھے، ہر جگہ کا خیال رکھتے تھے. ایک مرتبہ مغیرہ ابن شیبہ کا غلام، جس کی کنیت تھی ابو لؤلؤ، وہ آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، میرا جو آقا ہے مجھ پر روزانہ 2 درہم طے کیا ہے، میں روزانہ 2 درہم دینا اسے، آپ بول کر کے کم کرا دیں، 2 درہم تو نہیں دے سکتا میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا میں نقاشی کا کام کرتا ہوں، نقش و نگار بناتا ہوں پتھروں پر، اور میں چکی بناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کے حالات کے حساب سے دیکھ کر کے کہا تیرا جو کام ہے نقش و نگار اور چکی بنانا، یہ کاریگری اور یہ ہنر مندی کے حساب سے 2 درہم یہ کوئی بڑے پیسے نہیں ہیں. اگر زیادہ ہوتے، تیرا کام چھوٹا موٹا ہوتا، میں بول کر کم کروا سکتا تھا، لیکن تیرا کام اور تیرا ہنر اور تیرے آقا نے تجھ پر جو پابندی کی ہے کہ روزانہ 2 درہم دینا، کوئی بڑے پیسے نہیں. تیرے کام کے حساب سے، تیرے ہنر کے حساب سے، تیری کمائی کے حساب سے کوئی بڑے پیسے نہیں ہے، دے سکتا ہے دے. اتنا سننا تھا، یہ جو ابو لؤلؤ جو تھا غصے میں آ گیا، دل ہی دل کے اندر غصے میں آیا، ایک منصوبہ دل ہی دل کے اندر بنا لیا. میں ان کے پاس آیا، میرے آقا سے بات کر کر کچھ کم کریں گے، یہ تو ایسا بول رہے نا، نہیں، ان کو ختم کرنا. دشمنی بڑی خراب چیز. اس نے کہا امیر المومنین، میں آپ کو ایک ایسی چکی بنا کر دوں گا
میں آپ کو ایک ایسی چکی بنا کر دوں گا، آٹا ایسا تیز پیسے گی پوری دنیا دیکھے گی۔ اس کی باتوں میں کچھ پوشیدہ باتیں چھپے ہوئے تھے، مخفی کے باتیں۔ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ حضرت عمر نے ہانپ لیا، پہچان لیے کہ کمبخت یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے قتل کرنے کی۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں ایسی چکی بنا کر دوں گا، آٹا ایسا پیسے گی پوری دنیا دیکھے گی، یاد کرے گی، مطلب میں آپ کو قتل کروں گا، ایسا قتل کروں گا پوری دنیا دیکھے گی، یاد کرے گی۔ یہ باتوں میں، دبے دبے باتوں میں، چھپے چھپے باتوں میں، اشارتن کنایتن یہ بولا۔ حضرت عمر سمجھ گئے اور دیگر صحابہ کے سامنے اظہار بھی کیا۔ حضرت عمر نے، دیکھو کمبخت ابو لولو نے مجھے دھمکی دی ہے، میں چاہتا تو سزا دے سکتا تھا لیکن گواہان موجود نہیں، گواہان کی موجودگی کے بغیر سزا مقرر کرنا یہ اسلام اور شریعت میں جائز نہیں۔ دھمکی تو اس نے دیا ہے کھلے لفظوں میں، اشارتن کنایتن، لیکن میرے پاس گواہ موجود نہیں، بغیر گواہی کے میں کیسے سزا دے سکتا ہوں؟ اور حضرت عمر کو تو معلوم تھا اس نے مجھے دھمکی دے کر گیا۔ بات آئی گئی، غصے میں تھا ابو لولو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، امام بھی تھے۔ جو خلیفہ ہوتے تھے وہ امام بھی ہوتے تھے، جو خلیفہ ہوتے تھے وہ خطیب بھی ہوتے تھے، جو خلیفہ ہوتے تھے وہ رعایا کو سنبھالتے بھی تھے، جو خلیفہ ہوتے تھے وہ لوگوں کے مسائل بھی سلجھاتے تھے، بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، راہ راست پر لاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھانے کے لیے آتے، پوری صفوں کو درست کرتے، پہلے یہاں سے وہاں تک جاتے، صفوں کو درست کراتے، بعد میں آ کر مصلی پر کھڑے ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھی کو طے کیا کہ میرے آنے سے پہلے مصلیوں کو کھڑا کر کے صفوں کو درست کرنا اور مجھے آواز دینا، میں آؤں گا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو کر نماز کا جب وقت ہوتا، پورے جب آ جاتے، پورے صفوں کو درست کرنے کے بعد امیر المؤمنین کو آواز دیا جاتا۔ آواز دینا مطلب پکارنا نہیں، خود جا کر کے کہتے حضرت صفیں درست ہیں، آئیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ بتاتا ہوں، یاد رکھیں، آواز دینے پر بات یاد آئی، مسئلہ بتا رہا ہوں، ذہن میں بٹھائیں، مسئلہ زندگی میں کام آئے گا، عمل کریں۔ جب کوئی عالم دین سامنے گزر رہے ہی پیچھے سے آواز دینا جائز نہیں، حضرت حضرت مولانا، جائز نہیں، بے ادبی ہے۔ دوڑ کر جا سکتے ہیں تو جائیں، السلام علیکم، سلام کریں، یوں یوں یوں، یہ بھی نہیں۔ کب سیکھیں گے ہم لوگ؟ کب سیکھیں گے؟ کب؟ ایک عالم صاحب گزر رہے ہیں، مولانا گزر رہے ہیں، خطیب صاحب گزر رہے ہیں، امام صاحب گزر رہے ہیں، پیچھے سے پکار رہے حضرت حضرت مولانا، یہ بالکل اس کی اجازت نہیں۔ تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر کے بات کرنا، جی اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، بزرگوں سے کیوں بات کیا جائے، عالموں سے کیوں بات کیا جائے، بچوں سے کیوں بات کیا جائے، عورتوں سے، جو محرم عورتیں ان سے کیوں بات کیا جائے، ہمارے علاقے کے رسوخ بڑے لوگ ہیں ان سے کیوں بات کیا جائے، ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں ان سے کیوں بات کیا جائے۔ اسلامک تعلیم دیتا، دل میں جو آیا وہ نہیں۔ غرض کی صفیں درست ہوتی، یہ مسئلہ یاد رکھے، کسی کو جب بلانے کی ضرورت پڑے دوڑ کر جائیں، السلام علیکم، سلام سنتے ہی کھڑیں گے نا، وہ جواب دیں گے، اس وقت کیا بات کرنا ہے کہیں گے، پیچھے سے پکارنے کی زحمت نہ کریں، پیچھے سے پکارنے کی۔ اب تو بھائی صاحب دوڑ کو جانے کا زمانہ نہیں، اگر انہوں چلے بھی گئے فون نکالو، حضرت میں آپ سے بات کرنا، السلام علیکم حضرت میں آپ سے بات کرنا تھا، آپ نکل گئے، کب ملاقات ہوتی حضرت؟ یہ ابھی دوڑ کو جا پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہر ایک کے جیب میں تو ہے نا،
عورتوں کے گود میں بچہ کا تو مرد مانا کے جیب میں فون فون کر لو، ان سے وقت لو، بات کرو۔ بہرحال حضرت عمر کو جا کر اطلاع کرتے، حضرت صفیں درست ہو گئی، آپ آئیں۔ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ یہ جو دشمن تھا نا ابو لولو، خنجر چھپا کر یہ کم بخت اندھیرے میں پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، ایسا صفیں درست ہو گئی، اور پیچھے کی جو صفیں ہیں مسجد نبوی میں ابھی درست کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، بڑے صحابی، مالدار صحابی، بڑے تاجر صحابی، عشرہ مبشرہ میں جن کا نام آتا ہے وہ صحابی کھڑے تھے۔ جیسا ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر گئے، فجر کی نماز کی رکعت باندھی، شروع کیا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ابو لولو مجوسی تھا، مجوسی، مسلمان نہیں مجوسی تھا، معلوم تھا مسلمان جان تو دے سکتا ہے لیکن نماز توڑ نہیں سکتا۔ جیسا ہی خیرت شروع ہوئی، حضرت عمر شروع کیے، صحابہ کھڑے ہوئے تھے، ابھی پیچھے سب سے آخر میں جو آنے والے ہوتے نا ہم آخر وہ بھی درست کر رہے تھے، سب آگے بڑھا، 6 وار کیا، 6 وار۔ کتنے وار کیا؟ خنجر سے 6 وار۔ وہ بھی خنجر کیسی؟ وہ خنجر کو زہر پھلایا گیا تھا۔ معمولی خنجر الگ ہوتی ہے، زہر پھلائی گئی خنجر الگ ہوتی ہے، چھری الگ ہوتی ہے، تلوار الگ ہوتی ہے، نیزہ الگ ہوتا ہے، تیر الگ ہوتا ہے۔ جسے زہر پھلایا جاتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ زہر پھلایا گیا خنجر سے 6 وار کیا۔ ایک وار ناف کے نیچے ایسا خطرناک پڑھا، خون کے فوارے نکل گئے۔ جوان تھے، لمبے اونچے موٹے تازے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خون کے فوارے جتنی دیر تک کھڑے ہو سکتے تھے کھڑے، غشی آ گئی، خون نکلنے کی وجہ سے آنکھوں میں اندھیری آ گئی، ہاتھ بڑھایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کے مصلی پر کھڑائے، پیچھے گر گئے۔ صحابہ نماز توڑنے کی کوشش کی، اشارہ کیا نہیں، نماز نہیں، نماز پوری ہونے دو، نماز پوری ہونے دو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جلدی جلدی آئے، آگے بڑھے، نماز مکمل کی۔ ابھی ابو لولو کم وقت وار کر کر بھاگنے لگا، اللہ اکبر کبیرہ، کئی صحابہ کرام کو زخمی کیا۔ آخر میں اس کم وقت ملعون کو صحابہ کرام پیچھے والے پکڑ لیے۔ اب جیسا ہی پکڑے خودکشی کر لیا، وہ واصل جہنم ہو گیا، وہ خودکشی کر لیا۔ نماز جلدی مکمل کی گئی، پھر حضرت عمر کو اٹھایا گیا مصلی پر، اللہ اکبر، کسی کو کوئی جگہ گواہی دے گی، کسی کو زمین کا حصہ گواہی دے گا، کسی کو درخت گواہی دے گا، کسی کو پہاڑ گواہی دے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کا منبر و محراب گواہی دے گا کل قیامت کے دن۔ ہوش میں آئے، حکیم کو بلایا گیا، دوا پلائی گئی۔ انجیکشن کا زمانہ تو تھا نہیں، دوائی پلاتے تھے یا تو لگاتے تھے۔ دوائی پلائی گئی، دوائی زخم کے ذریعے سے باہر نکل گئی، زخم بڑا گہرا لگا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا ہی ہوش آیا، پوچھا کہ مجھے کس نے قتل کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو لولو مجوسی نے قتل کیا۔ حضرت عمر نے ٹھنڈا سانس لیا، کہا الحمدللہ، میں نے کسی مسلمان جو اسلام کا دعوے دار ہے، نبی پر کلمہ پڑھنے والا ہے، اسلام کا دعوے دار ہے، اس کے ہاتھوں سے قتل نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ اب دوا پلائی نکل گئی۔ حضرت عمر نے کہا اب دوا کام کرنا چھوڑ دی ہے، اب دعا کام کرے گی، دعا کرو، میرے مقدر میں جو ہے وہ ہوگا۔ یہ شہادت کب ہوئی؟ اسی مہینے کے 20 پر 7 تاریخ کو ہوئی، ذی الحجہ کے
ذی الحجہ کے 20 پر 7 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ 3 دن تک دوائی پلائی گئی، دوائی ڈالتے گئے، پلاتے گئے، دوائی کام نہیں کری، مقدر میں تھا شہید ہونا۔ پہلی محرم الحرام کو، یکم محرم الحرام کو، آئندہ انشاءاللہ جب یکم محرم الحرام پہلی تاریخ ہوگی تو پہلی محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چل بسے۔ انا للہ و انا الیہ۔ موقع ملے تو انشاءاللہ ان کے حالات زندگی عرض کروں گا کہ انتقال سے پہلے اپنے بیٹے کو انہوں نے کیا وصیت کی، حضرت عبداللہ سے کیا وصیت کی، اور ان کا عدل و انصاف کیسے تھا، حالات زندگی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اندر بھی جامع شہادت کا جذبہ پیدا فرمائے۔ شہادت کا جذبہ ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں شہادت کا جذبہ نہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ اس لیے دل کے اندر شہادت کا جذبہ رکھیں، اگر ہمیں شہید ہونے کا موقع بھی نہ ملے، بستر پر بھی موت آئے، تب بھی اللہ تبارک و تعالی نیتوں کی بنیاد پر شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے، اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں خیر و برکتیں نصیب فرمائے، جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔